السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ جنات اور شیاطین میں کیا فرق ہے؟ کیا جنات کوئی اور مخلوق ہے اور شیاطین کوئی اور مخلوق ہے؟ آخر ان جناتوں میں اور شیاطین میں کون سا خاص فرق ہے؟ آج ہم جنات اور شیاطین میں کیا فرق ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جنات اور شیاطین میں کیا فرق ہے، آج میں آپ کو وہ فرق بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جنات اور شیاطین میں کیا فرق ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ اس فرق کو جان پائیں گے انشاءاللہ۔ اس زمین پر جہاں ہم رہتے ہیں، اس زمین پر اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان مخلوقات میں انسان اور جنات بھی شامل ہیں۔ انسان اور جناتوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ انسان کو دیکھ پاتا ہے، جنات انسان کو دیکھ پاتے ہیں، لیکن انسان جناتوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ ایک پردہ ہے۔ جنات کی دنیا اسرار کی دنیا ہے۔ جنات کی جو دنیا ہے وہ اسرار کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ جنات ہمیں نظر نہیں آتے عام طور پر، لیکن جنات جو ہیں وہ ہمیں دیکھ پاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ لوگوں نے انسانوں میں سے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ بہت ہی اچھا انسان ہے، خدمت خلق کے کام کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، تمام لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، دیندار انسان ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، شریعت پہ چلتا ہے، یہ انسان بہت ہی اچھا انسان ہے، بہت ہی نیک انسان ہے۔ اس کے بالکل برعکس آپ نے ایسا بھی سنا ہوگا کہ یہ انسان ہے، اس کا فلاں نام ہے، یہ انسان بہت برا انسان ہے، یہ لوگوں کو بہت تکلیفات پہنچاتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ کرتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ فریب کرتا ہے، یہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ اور پریشان کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفات ہوتی ہیں۔ یہ انسان ہے، یہ بہت زیادہ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ انسان ہے یا پھر کوئی شیطان ہے، یہ تو شیطان نما انسان ہے، اس کی تو حرکتیں ہی شیطانی ہے۔ آپ نے ایسا بھی بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوا سنا ہوگا۔ جس طریقے سے ہم انسانوں میں اچھے اور برے انسان موجود ہیں، جس طریقے سے ہمارے مختلف قبیلے ہیں، جس طریقے سے انسانوں میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں، جس طریقے سے انسانوں میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں، جس طرح سے ہمارے یہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے یہاں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے یہاں حافظ قرآن ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے یہاں ٹیچر ہوتے ہیں، بزنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف پیشوں کے اور مختلف زبان بولنے والے اور مختلف کیفیات رکھنے والے اور مختلف کردار رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنات میں بھی مختلف قبیلے ہوتے ہیں، جنات میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں اور دیگر مذاہب سے بھی تعلق رکھنے والے جنات ہوتے ہیں۔ بعض جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا، وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ جناتوں میں سے کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ایسے جو جنات ہوتے ہیں جو شریعت پہ چلتے ہیں، ایسے جو جنات ہوتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ایسے جنات جو ایمان لے آئے، ایسے جنات جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ایسے جنات جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں اچھے برے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نیک جنات بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو نیک جنات ہوتے ہیں، یہ ان میں سے کچھ ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو انسان دوست جنات ہوتے ہیں۔ ایسے جنات کبھی بھی کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ انسانوں میں رہتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔
اور نہ ہی کبھی اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے جنات جو ہوتے ہیں، نیک جنات جو ہوتے ہیں، وہ اپنے کاموں کو کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ہمارے کام کرنے دیتے ہیں، یعنی ہماری زندگی میں کبھی بھی ایسی مداخلت نہیں کرتے جس سے ہمیں کوئی نقصان ہو۔ نیک جنات جان بوجھ کر کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی یا ڈرانے کی بھی کبھی بھی کوشش نہیں کرتے۔ یہ تو تھی نیک جنات کی بات۔ اب اس کے برعکس آ جائیں، وہ تمام جنات جو کہ کافر ہیں، وہ تمام جنات جو اللہ کو نہیں مانتے، اور اس کے علاوہ وہ تمام جنات جو کہ انسانیت کے دشمن بن جاتے ہیں، یعنی وہ جنات صرف اور صرف انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے جس طریقے سے بھی پہنچا پائیں۔ مثلا ان کا کاروبار خراب کر کے، ان کا بزنس خراب کر کے، ان کا جسم خراب کر کے، ان کے جسم کے اندر مختلف امراض پیدا کر کے، یا پھر میاں بیوی میں جھگڑا کروا کر، یا پھر کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جو شیاطین ہوتے ہیں، جو شیاطین جنات ہوتے ہیں، وہ عبادات سے روکتے ہیں، نیک کاموں سے روکتے ہیں اور برائی کی طرف بلاتے ہیں، یا پھر برائی کے کاموں کے لیے برگراتے ہیں۔ جنات میں اور شیاطین میں بس یہی فرق ہے کہ جو جنات نیک ہوتے ہیں انہیں ہم جنات کہتے ہیں، جو جنات انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، جو جنات جو ہیں عبادات کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا پھر نیک کام کرتے ہیں، یا پھر نیکی کے کام کرتے ہیں، یعنی کہ انسانیت کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، تو ہم انہیں جنات کہتے ہیں۔ اور جو جنات انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، کافر جنات ہوتے ہیں، یا پھر وہ جنات جن کا کام صرف اور صرف انسانیت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، ان جناتوں کو ہم شیاطین کہتے ہیں۔ وہ تمام جنات جو انسان کو نیک کام کرنے سے روکتے ہیں یا نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، پاکیزہ رہنے سے روکتے ہیں، روکنے سے مراد یہ کہ مداخلت پیدا کرتے ہیں، اس کو برگراتے ہیں، اس کے دماغ میں خیالات پیدا کرتے ہیں، اس کو کسی بھی طریقے سے یا ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور شر کے کام کرتے ہیں۔ ان کا کام صرف اور صرف شر کے کام کرنا ہے۔ ایسے جنات جو شر پھیلاتے ہیں، ایسے جنات جو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے جنات جو کہ عبادت الہی سے بھی روکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جن سے انسانیت کو نقصان پہنچے، ایسے جنات کو ہم شیاطین کہتے ہیں۔ تو شیطانی قسم کے کام کرنے والے اور شیطان کو ماننے والے اور شیطان کی راہ پہ چلنے والے جو جنات ہوتے ہیں وہ شیاطین میں سے ہو جاتے ہیں، اور نیک کام کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، نیکی کے کام کرنے والے، عبادت کرنے والے یا نیک کام کرنے والے، اور ایسے کام جن سے انسانیت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ تمام کام جن کو کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، وہ تمام کام جن کو کرنے سے انسانیت کو شدید نقصان پہنچتا ہے، وہ تمام کام جو شیطانی کام کہلاتے ہیں۔ شیطانی کام کرنے والے، شیطانی حرکتیں کرنے والے اور شیطان کی ماننے والے جناتوں کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے جناتوں میں اور شیاطینوں میں۔ اگر آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ ہے، یا آپ کوئی بھی قسم کا مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یا آپ مجھ سے کوئی اسپریچول ایکسرسائزز کے حوالے سے، روحانی مشقوں کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یا پھر روحانیت کے حوالے سے یا روحانی مشقوں کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی قسم کا آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو انتہائی ریلیکس ہوتے ہوئے، مکمل طور پر پرسکون ہوتے ہوئے آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹس کریں یا میسج کریں، میں انشاءاللہ تعالی جواب دینے کی مکمل طور پہ کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اپنی فیملی کا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔